اور آج میں آپ کو بتا دوں تقریباً 90% لوگ بلکہ 95% لوگ غلط وضو بنا رہے ہیں۔ آئیے وضو کیا ہے؟ داہنے ہاتھ پر پانی لیجئے ایک چلو، ایسے لوٹا الٹا، اور اس سے پھر آپ اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھوئیں گے، اور داہنے ہاتھ کی انگلی کو بائیں ہاتھ کی انگلی میں ایسے ڈالیں گے۔ اب بتائیے کس کو دکھاؤں؟ یہ موبائل اتنے اونچے اونچے لگے ہیں بیچارے، یہاں کے لوگ کیسے دیکھیں؟ یہ ہاتھ دھویا یہ، اور اس کے بعد میں پھر یہ انگلی داہنی ایسے لے کے یہ، پھر یہ، ابھی ایک بار ہو گیا، پھر دوبارہ پانی لیجئے، پھر اس کو ایسے ملیے، اور پھر دائیں ہاتھ کی انگلی کو بائیں ہاتھ کے اندر اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے اندر ڈال کے خلال کی، یہ 3 بار۔ اب کیا کرنا ہے؟ پھر ایک چلو پانی لیجئے، آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں، اور ناک میں خوب چڑھانا ہے، آدھا منہ میں۔ شروع میں بھی عادت ڈالو گے تو پورا اندر چلا جائے گا منہ میں، لیکن 2-4 دن کرو گے تو عادت بن جائے گی۔ کریے، آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں چڑھائیے۔ اب داہنے ہاتھ کی انگلی سے دانت کو رگڑیے، اور بائیں ہاتھ کی اس انگوٹھے اور اس انگلی کو ناک میں ڈالیے ایسے، پھر انگوٹھے سے یہ نتھنا دبائیے اور ناک جھاڑیے ایسے۔ میں زور سے نہیں کروں گا نہیں تو یہی نکل جائے گی، ایسے۔ پھر اس انگلی سے یہ پکڑیے، پھر اس کو جھاڑیے، پھر دونوں سے ایسے کر کے ناک کو جھاڑیے، یہ پہلی بار۔ پھر اسی طریقے سے دوسرا لیجئے، آدھا منہ میں آدھا ناک میں۔ معاف کیجئے گا بڑی ہی معذرت کے ساتھ، جو لوگ 3 بار کلا کر کے الگ سے پھر ناک کے لیے 3 بار الگ سے پانی لیتے ہیں، وہ حدیث ضعیف ہے۔ ایک ہی چلو پانی میں آدھا منہ میں لینا ہے اور آدھا ناک میں لینا ہے، اور ناک میں خوب تیز چڑھانا ہے، لیکن روزے کی حالت میں تیز نہیں چڑھانا ہے۔ اگر رمضان کا مہینہ ہو یا آپ روزے سے ہو تو بس ایسے، بس زیادہ تیز نہیں تو حلق میں چلا جائے گا، لیکن روزے سے نہیں ہو تو آپ کو خوب چڑھانا ہے، ایسے ایسے کرنا۔ یہ اچھی طریقے سے وضو میں یہ شامل ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ 3 بار کلا کرتے ہیں پھر 3 بار ناک میں پانی الگ سے ڈالتے ہوئے ان کا وضو نہیں ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ حدیث ضعیف ہے۔ 3 بار کلا کرو پھر 3 بار پانی ناک میں الگ سے لو، وہ حدیث ضعیف ہے جس میں آیا ہے۔ لیکن جن حدیثوں میں آیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کیا؟ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْسَرَ، وہ ایک ہی جملہ ہے، آپ نے 3 بار کلا کی اور ناک میں پانی ڈالا، یہ نہیں کہا کلا کی پھر الگ سے پانی لیا، یہ نہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں ہے آپ نے 3 بار کلا کیا اور ناک میں پانی لیا، یعنی ایک ہی چلو میں 3 بار کلا بھی ہوئی اور آدھے چلو کو ناک میں لے گئے۔ یہ حدیث صحیح ہے جو بخاری اور مسلم کی ہے۔ تو جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا، اب سر کا مسح کیسے ہوگا؟ دونوں ہاتھوں کو تر کیجئے اور سر کو ایسے یہاں سے پیشانی کے یہاں سے اپنے دونوں ہاتھوں کو لے جائیے۔ اب جو سلمان خان کی طرح ہیرو بنے ہوں وہ غور سے سنیں، وہ ایسے کر لیتے ہیں تاکہ وہ مانگ خراب نہ ہو جائے۔ تو اپنے مانگ کے چکر میں اپنا وضو خراب کر رہا ہے۔ پورا سر کا مسح کرنا ہے اور دبا کے ایسے یہ، اور جہاں تکیہ لگاتے ہیں یہاں تک ہاتھ کو لے جانا ہے، یہ یہاں تک، اور پھر یہاں سے اسی ہاتھ کو واپس لانا ہے، یہ بس۔ اور پھر اسی انگلی کو یہ اور یہ دونوں ہاتھ کی الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، انہی دونوں انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈالیں اور اسی طریقے سے کان کے اندر اس کو گھمائیں۔ کان کے اندر راستہ خود بنا ہوا ہے، جب آپ انگلی سے ایسے ایسے کرو گے تو آپ
کو آپ کی انگلیاں کان کا راستہ اپنے آپ تلاش کر لیں گی. اور اس طریقے سے یہاں آئیے اور ان دونوں انگوٹھے اس کو لا کر آپ کو یہ کرنا ہے. یہ ہے کان کا سر کا مسا. سر کے مسے کے لیے الگ سے پانی لینے کی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے. ایک ہی ہاتھ کے پانی سے سر کا بھی مسا کرنا ہے اور کان میں انگلی بھی ڈالنا ہے. چاہے سر کا مسا کرنے کے بعد انگلی میں پانی رہے یا نہ رہے, لیکن انہی انگلیوں کو کانوں میں ڈال کر آپ کو کان کا مسا کرنا ہے اور دونوں انگوٹھے سے کان کے اوپر حصے پر آپ کو گھمانا ہے. یہ اچھے وضو میں شامل ہے. ما منکم من احد یتوضؤ. ہو گئی آپ کی تقریر کامیاب. اس کے بعد میں ایک بھی لفظ نہ بولوں پھر بھی جلسہ کامیاب, اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو. میں نے اسی لیے کہا کہ 95% لوگ غلط وضو بناتے ہیں. جب وضو صحیح نہیں ہوگا تو معاف کیجئے گا, نماز بھی صحیح نہیں ہوگی. اور کل سے اب ہم دیکھیں گے کہ کتنے لوگ اب ایسا ابھی یہاں سے جانے کے بعد تو بھول جائیں گے, یاد ہی نہیں رہے گا. ہم جلسہ سننے آتے ہیں کچھ سیکھنے کے لیے اور وہ سیکھنا ہی نہیں چاہتے. پوری تقریر میں کچھ مت سیکھیے, بس آپ اپنا پہلا وضو صحیح بنا لیجئے. بس کل سے جب آپ وضو بنائیں تو صحیح سے وضو بنائیں. تو ما منکم من احد یتوضؤ فیحسن الوضوء. تم لوگوں میں سے جس نے وضو بنایا اور اچھا وضو بنایا, اور وضو بنانے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھ لی, ثم قال, جس نے یہ دعا پڑھ لی. کون سی دعا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بس وضو کے بعد کی اتنی ہی دعا ہے. مسلم شریف کی حدیث کے اندر اتنی ہی دعا ہے. اور لمبی دعا بھی ہے, میں منع نہیں کر رہا ہوں. اس کے بعد بھی الفاظ ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. میں منع نہیں کر رہا ہوں. حسن روایت کے ساتھ امام ترمذی نے اس کو سنن ترمذی کے اندر بیان کیا ہے, اپنی ترمذی کے اندر نقل کیا. وہ حدیث صحیح ہے, میں منع نہیں کر رہا ہوں. پڑھنا جائز ہے, ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں میں. لیکن اگر کوئی اتنی لمبی دعا نہیں پڑھتا ہے, صرف اتنی پڑھ لے کافی ہے, کافی ہے. یاد ہونے کے باوجود بھی اگر نہیں پڑھتا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین تو کوئی فرق نہیں پڑتا, صرف اتنی دعا پڑھ لے تو کافی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس لیے کہ مسلم شریف کی حدیث میں وضو کی اتنی ہی دعا آئی ہے. جس نے